اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتا رہا روتا رہا وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ اب تو ان آنسوؤں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پہ چلا دھوکے نے میرا استقبال کیا، جس ہاتھ کو تھامبا اسی میں مجھے کاٹا، اور جب میں چیخا، جب میں درد سے کراہیا تو لوگ بولے کمزور ہو گیا ہے، تو کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے تو اس لیے تو رو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کوئی میرے بیٹی کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو بھی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکا ہوں، اس وقت میں بکھر چکا ہوں، اس وقت میں گر چکا ہوں، آ جانا مجھے جوڑ لینا، ورنہ تیرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، مرد کبھی نہیں روتا۔ سنو، جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود باقی نہ رہے، بہن کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائیں، اور جب بیوی بیگانی ہو جائے تو اس وقت مرد کا صرف دل نہیں روتا، اس کی سانسیں بھی رو پڑتی۔ مرد کیوں نہیں روتا؟ مرد رلایا جاتا ہے، مرد تڑپایا جاتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے، بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جوانوں، مسجد اقصی کے صحن میں لاشیں بچتی رہیں اور تم خاموش تماشائی بنے رہے، نبیوں کی سرزمین خون سے تر ہوتی رہی، اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج ہماری نسلیں کسی فلمی ایکٹرز کے پیچھے نہ چلتی بلکہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ۔ اگر فلسطین اور غزہ کی مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج میری قوم کے نوجوان سیدنا عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ فلسطین کی وہ ماں جس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے تلے دفن ہو گئے، نہ کفن ملا نہ جنازہ، بس ریت پتھر اور چیخیں، مگر وہ ماں روئی بھی تو صرف اللہ کے آگے۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے دیا تھا تو نہیں لے لیا، بس اب مجھے صبر دے کہ میں اپنے شہید بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ جوانوں، فلسطین کی اس ماں کی چیخیں آج اگر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑ جاتی تو خدا کی قسم اسرائیلی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے، زمانہ دیکھتا کہ اسرائیلی اپنی پیدائش پر لعنت کرتے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز پڑتی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے اے اقصی گھبرا نہیں، تیرا عمر آ گیا ہے۔ جہاں مظلوم روئے وہاں عمر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج عمر فلسطین کے بچوں کی لاشیں نہ دیکھ سکتے، آج وہ امت کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتے اٹھو، جب تک اقصی قید میں ہے تمہاری نیند حرام ہے، جب تک عمر زندہ ہے، جب تک مسجد اقصی قید میں ہے اس وقت تک تمہاری نیند حرام ہے، تم نہیں سو سکتے۔ مگر افسوس آج وہ چیخیں امت کے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں اور امت خواب غفلت میں سو رہی۔ آج فلسطین کی ماں اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین کی مائیں ہیں، جب بیٹے کی لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ مائیں ہیں
آج ہماری ماں کا حال یہ ہے، آج اگر فلسطین کے لیے بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں کہتی ہے چپ رہو بیٹا، کوئی بات نہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی، زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے، تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں زندہ تھی، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں، یہ غیرت کی قربانی بھی ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا میری قوم کے نوجوانوں، جوانوں، کبھی بھی 5 موقعوں پر عبادت مت کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ پہلا موقع کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ دے کر نماز نہ پڑھنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر نماز نہ پڑھنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھے باپ کا دل توڑ کر تہجد میں آنکھیں نم نہ کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر عمرے کے سفر پر نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہو جانا۔ خدا را میرے بھائیوں، بھائی بہن بیوی بچوں کا حق مار کر حج کرنے مت جانا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو وہ سجدے قبول نہیں جو کسی مظلوم کے آنسوں سے تر ہوں، وہ سجدے بالکل بھی قبول نہیں۔ جس بھائی کا حق مار کر تم احرام باندھ رہے ہو، ارے وہ احرام کہاں ہے؟ وہ تو ظلم کی چادر ہے۔ آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بے غیرت ہوتی، اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن بیٹی یا بیوی ہوتی۔ عورت بے غیرت کہاں ہوتی؟ اصل بے غیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی، تمہارے جوتے صاف کرتی، تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ، تمہاری چپ، تمہارا غرور سہتی، اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے، اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں، مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے، اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں۔ ایمان سے بتاؤ، عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ عورت نے دیا؟ نہیں، مرد نے دیا۔ عورت کو با اختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا؟ نہیں، مرد نے بنایا۔ تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا، اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی۔ تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب اس نے ماڈرن کا لباس پہنا تو تم نے کہا بے غیرت ہو گئی، تم نے کہا بے حیا ہو گئی۔ اور نادانو، تم نے ہی تو اسے ناچنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے پینٹ شرٹ پہننے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر عورت چپ چاپ تمہاری بات سہتی رہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر کسی بات کا جواب دے دے تو تم کہتے ہو عورت بے ادب ہو گئی۔ عورت جب تک برداشت کرتی ہے تب تک تم مرد کہلاتی، اور جس دن وہ سوال کرتی ہے اس دن تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کی لڑکی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں روند کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے، ہوٹلوں پہ مل رہی، تنہائی کو محبت سمجھ بیٹھی۔ کسی راہ چلتے آوارے نے کہہ دیا تھا کہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو، تم بہت اچھی لگتی ہو، اسے لگا کہ وہ شہزادہ ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، وہ تو عشق کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوٹ لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی۔ ماں باپ کی عزت کی ڈچیاں اڑا کر اس آوارے کے پیچھے بھاگ نکلی۔ 6-7 دن تو بڑے پیار سے گزرے، 8ویں دن فلمی محبت کے بعد 9ویں دن اس اجنبی کا لہجہ بدلنے لگا، 10ویں دن آواز بھی سخت ہو گئی، اور 11ویں دن پتہ چلا کہ وہ آوارہ لڑکا اسے طلاق دے کر کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ نکلا ہے۔ میری بہن، تجھے کس نے کہا تھا کہ ایک اجنبی تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا عزت ہے؟ آج تو کس منہ سے واپس جائے گی؟ جس باپ نے اپنی جوانی تجھے پالتے ہوئے گزاری، جس ماں نے اپنی چادر میں تجھے چھپایا، آج تو ان ماں باپ کی عزت کو بازار میں لے گئی، انہی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، اور آج جب وہ آوارہ لڑکا تجھے چھوڑ گیا، آج تو واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ ایمان سے بتا، آج بوڑھے ماں باپ کو منہ دکھاتے ہوئے تیری غیرت تجھے جینے دے گی؟ ہرگز نہیں جینے۔ تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، مگر تو یہ بھول گئی کہ ماں باپ کا دروازہ بند ہو جائے تو دنیا کی ہر راہ تنگ ہو جاتی۔ عزت والی بیٹیاں باپ کی پگڑی کو رون
ڈھونڈ کر غیر کے پیچھے نہیں بھاگ. وہ لڑکا جو دن میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، رات کو تمہاری تصویروں کو غیر محرم مردوں کو دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہاری معصومیت کو بیچتا ہے. عزت والا دوپٹہ کسی مہنگے برانڈ سے نہیں ملتا، یہ تو ماں باپ کے سائے سے ملتا. اور جو بیٹیاں اس دوپٹے کو سنبھال لیتی ہیں، رب ان کے قدموں تلے جنت بچھا دیتے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ساری دنیا خوش رہتی ہے مگر یہ تین لوگ بڑے ہی پریشان رہتے. آخری بات میرا بیان ختم ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں ساری دنیا خوش رہتی ہے مگر یہ تین لوگ بڑے ہی پریشان رہتے. پوچھا گیا حضرت وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا مددگار جو کسی کا درد دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، اپنے منہ سے نوالے نکال کر دوسروں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی رگوں سے خون نکالتا ہے دوسروں کی رگوں میں ڈالتا ہے، مگر جب اس بیچارے پر برا وقت آتا ہے تو لوگ اس پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے یہ ہر وقت پریشان رہتا. فرمایا نمبر 2 وفادار بیچارہ بھی ہر وقت پریشان رہتا، وہ جو ایک بار کسی کو اپنا کہہ دے پھر ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے مگر اسے نہیں چھوڑ. لیکن جب وہ اب سچائی لے کر قبر میں اترتا ہے، سچائی لے کر قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو دنیا اسے ایک اچھا انسان کہتی. اس کے جیتے جی لوگ اسے دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، مگر جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا انسان. فرمایا نمبر 3 دل کا صاف انسان بھی ہر وقت پریشان رہتا. اگر دل کے صاف رہو گے تو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبے رہو گے. اور یہ وہ 3 لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک نوجوان میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں. آپ میرے باپ کو بلا کر اس کو کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ تجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، بغیر پوچھے تیرا مال کیوں خرچ کر دیتا ہے. نوجوان فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابا رسول کریم نے آپ کو بلایا ہے، رسول کریم کی عدالت لگی ہے، اپنی عدالت میں آپ کو بلایا ہے. بوڑھے باپ کے قدم جسے زمین نے جکڑ لیے، بوڑھے باپ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں بے چینی تیرنے لگی. وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم کی عدالت میں بیٹے نے میری شکایت کر دی. لرزتے ہاتھوں سے سوٹی سنبھالتے ہوئے کامتے قدموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے قدم بڑھائے. یہ بوڑھا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کے باپ سے کہو جو ابھی راستے میں ہے، آپ تک پہنچا نہیں ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل میں پڑے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ. اس نوجوان کے باپ کو کہنا اے اللہ کے نیک بندے راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑے ہیں نا وہ اشعار ہمیں سناؤ. اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے. وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ. یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں برس رہی تھی، دل زخموں سے چور چور تھا. باپ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھرے اشعار سنائے. وہ اشعار عربی زبان میں تھے، ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا. باپ نے کہا اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا،
میری نیند، میری بھوک، میری خوشیاں، سب کچھ تیرے لیے تھا۔ میری خوشی بھی تیرے لیے تھی، میری نیند بھی تیرے لیے تھی۔ میں دن میں محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا تھا، پورا دن کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پر بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں پورا دن محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا، تجھے گلے لگا کر سوتا۔ جب میں تجھے گلے لگاتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ بیٹا تیری ہلکی سی آہٹ پر میں جاگ جاتا تھا۔ جب تجھے بخار آتا تھا نا تو میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹا تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا، اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، میں آج بھی تیرے لیے فکر میں ہوں۔ بیٹا جب تجھے بخار آتا نا تو میں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، تیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا تیری سانسیں گنتا رہتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے۔ بیٹا میں تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا رہا، میں تیری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے اس بیماری سے۔ بیٹا میں اپنی نیندیں تجھ پر قربان کرتا رہا، مگر آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے مال کو کیوں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹا تیرے رونے پر میں روتا تھا، میں وہ باپ ہوں، تیری آہ پر میری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر میری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب تو بیمار ہوتا میں دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کو بھاگتا کبھی ادھر کو بھاگتا، تیرے لیے دوا لاتا۔ جب تو بھوکا ہوتا میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا۔ جب میں تجھے بھوکا دیکھتا تھا تو میں بیماری کے ہونے کے باوجود بھی، بیمار ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، میں لاغر ہونے کے باوجود بھی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر وزنی بھاری بوریاں اپنے کندھے پر لاتا تھا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے شہزادے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا، اپنی خواہشات قبرستان میں دفن کر دی، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تو بچہ تھا، میں جوان تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنی سانسیں کھٹاتا رہا، تجھے زندگی دیتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تجھے کھلاتا رہا۔ تجھ میں جوانی بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، یہاں تک کہ آج تو طاقتور ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، آج تو عزت دار ہو گیا اور میں بے عزت ہو گیا۔ ہائے ہائے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، یہ بڑا شخص دکھ بھرے اشعار سنا رہا تھا، دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ نوجوان جو زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، بیٹے کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ باپ نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے اپنے باہوں میں لیے پھرتا تھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے مجھے بوجھ سمجھنے لگا ہے، میری پچھلی قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا، آج جب میں لرزتے قدموں سے چلتا ہوں، آج جب میں کمزور قدموں سے چلتا ہوں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹا میں تیری ہنسی کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، تیری مسکراہٹ کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، اپنی نیندیں قربان کرتا رہا، اپنی خوشی قربان کرتا رہا، آج جب میری آنکھوں میں جھریاں آئیں تو نے مجھے سہارا دینا بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا تیرے رونے پر میری دنیا لرز جاتی، آج میری آنکھوں میں آنسو ہے اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو بیمار ہوتا تھا میں رات بھر جاگتا تھا، تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن آج میں بستر پر بے بس پڑا ہوں اور تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو مجھ سے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تیری ہر خوشی پوری کی، اپنی ضرورتوں کو بھلا کر تجھے خوشیوں سے نوازا۔ ہائے بزرگ کے دکھ بھرے اشعار نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا، باپ کے دکھ بھرے جملوں نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا۔ نبی نے روتے ہوئے نوجوان
نوجوان بیٹے کی طرف دیکھا، وہ نوجوان بیٹا جو اس وقت زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ نوجوان لرزتے ہوئے قدموں سے اپنے باپ کی طرف بڑھا، بوڑھے باپ کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور زاروں قطار رو کر کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی شکایت آپ کے دل پر اتنا بڑا زخم لگا دے گی۔ ابا میں نے آپ کے احسانات کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دے۔ میں نے آپ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنی ہی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھونے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا اے نوجوان، کان کھول کر سن لے، آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ۔ تیرا باپ جہاں چاہے تیرے مال کو استعمال کر سکتا ہے، تو ہرگز نہیں پوچھ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں، اس گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ فرمایا پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں، دعائیں لبوں سے نکلتی رہتی ہیں، دعائیں منہ سے نکلتی رہتی، لیکن آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے التجائیں کرتے ہیں، بیماری سے شفا کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، مگر ہر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں بوڑھے والدین روتے ہیں۔ اور جس گھر میں بوڑھے والدین کے دل ٹوٹ جائیں، وہاں برکت اور قبولیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا، جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، شیطان اس گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین کی نافرمانی کی جاتی، بوڑھے والدین کو بے عزت کیا جاتا ہو، اونچی آواز میں بک بک کی جاتی ہو، اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ اور جس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دے، وہاں ایسی تباہی آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کو آپس میں دشمن بنا دے، رحمت کو زحمت میں بدل دے اور محبت کو نفرت میں بدل دے۔ وہ گھر جہاں والدین کی آنکھیں نم ہوں، وہاں شیطان اپنے جال پھیلا کر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی تباہی ہوتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی رہتی، یہ تباہی ہے۔ جب شیطان گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے نا، ماں باپ کے رونے کی وجہ سے، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر کون سی تباہی آتی ہے؟ گھر میں ہمیشہ جھگڑے اور بے سکونی لگی رہتی، اولاد اپنے دل سے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر رزق میں بے برکتی آ جاتی، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی، پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز اور تلاوت بھاری لگنے لگ جاتی۔ شیطان دماغ میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ بندہ والدین کو ہی اپنی بدبختی کی وجہ سمجھنے لگتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، وہاں بے برکتی ایسے بسیرا کر لیتی ہے کہ دولت ہونے کے باوجود بھی سکون غائب ہو جاتا ہے۔ پھر گھر میں دولت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دولت میں برکت نہیں، کھانے میں لذت نہیں رہتی، اور زندگی ایک عجیب بے چینی میں گزرنے لگتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایسے گھروں میں بیماریاں، ذہنی دباؤ، ناگہانی آفات دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اندر ہی بسیرا کر لیتے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر قدم پر پریشانی اور ہر لمحے بے سکونی کا سامنا لگا رہتا ہے، کیونکہ والدین کی آہیں، والدین کی تڑپ زمین پر نہیں گرتی، والدین کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، بلکہ عرش الہی کا دروازہ جا کھٹکھٹاتے ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لے۔ خدا را میرے بھائیو، والدین کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم ایسی بیماری میں، ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کی تو